السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 2812 کا تحقیقی اور الزامی جواب دینے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پلمبری اور جہلوی جو اہل روافظ کے نمائندے ہیں، وہ بخاری شریف حدیث نمبر 2812 کو پیش کر کے اس سے یہ باطل استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کے ماموں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم کے بھائی ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں اہل روافظ، لیکن ان سب اعتراضات کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، لیکن مرزا پلمبر اور جہلوی بخاری شریف حدیث نمبر 2812 سے یہ باطل استدلال کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بخاری 2812 کا تحقیقی اور الزامی جواب دے کر مرزا اور اس کے ہمواری یا اس کے چیلے یا اس کے مقلدین کا منہ بند کر دوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بخاری شریف حدیث نمبر 2812 اسی طرح اس کا ایک ترک بخاری شریف حدیث نمبر 447 ہے۔ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عباس اپنے شاگرد حضرت اکرمہ اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو بھیجا، ابو سعید خدری کے پاس جاؤ، حدیث سن کر آؤ۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ کس کے متعلق حدیث سن کر آؤ، صرف اتنا الفاظ ہیں کہ جاؤ حدیث سن کر آؤ۔ اب وہ گئے ابو سعید خدری کے پاس، وہ باغ میں تھے، یہ 477 ہے، اور 2812 میں ہے کہ وہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں پانی دے رہے تھے۔ 477 بخاری میں ترک ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے، وہ باغ کو ٹھیک کر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ آئے، ابو سعید خدری سے آئے، اپنی چادر نیچے بچھا کر گھوٹ مار کر بیٹھ گئے، پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے کہ جب مسجد نبی کے بنانے کا ذکر آیا تو آپ نے بتایا کہ ہم تو مسجد کے بنانے میں حصہ لیتے وقت ایک ایک اینٹ اٹھاتے، لیکن ہمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دے گا، وہ جماعت عمار کو جہنم کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ عمار کہتے ہیں کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث میں جو باغی اور جہنم کی طرف دعوت دینے کا ذکر آیا ہے، پلمبری اور جہلوی، اس سے مراد سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیتے ہیں کہ وہ مراد ہیں، حالانکہ اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ یہی مراد لیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی کہا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2924، بخاری حدیث نمبر 2800، اسی طرح 10 ترک بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری سفر کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ بخاری 2800 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے سپاہ سالار تھے۔ یہ تو ہو گئے جنتی۔ اب یہ حدیث کس کے متعلق تھی؟ کیونکہ حدیث کو حدیث ہی بیان کرے گی۔ میرے بھائیوں، حدیث نمبر 2812 کس کے متعلق ہے؟ اس کی وضاحت المستدرک میں موجود ہے کہ یہ حدیث خوارج کے متعلق ہے، بالکل یہی حدیث، بلکہ بخاری اور مسلم کے مطابق امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، لیکن امام بخاری اور مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔ المستدرک کی صحیح حدیث 2653 ہے، دیکھیں اس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں
کہ حضرت عباس نے حضرت اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو کہا کہ تم دونوں ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ۔ بخاری 2812 میں وضاحت نہیں ہے کہ کس کے متعلق حدیث سن کر آؤ۔ المستدرک میں وضاحت موجود ہے، حضرت عباس نے اپنے بیٹے علی اور اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے خوارج کے متعلق حدیث سن کر آؤ۔ یہ حدیث تھی خوارج کے متعلق، اور اسے فٹ کی کہاں کے جا رہے ہیں؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ پر۔ اور خدا کا کچھ تو خوف کرو، وہ امیر معاویہ میں نے پہلے حدیث کا حوالہ دے دیا جو جنتی ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے جنتی ڈکلیئر کیے ہوئے، تم کون ہوتے ہو اسے جہنمی کہنے والے؟ حالانکہ اس حدیث میں وضاحت ہے، حدیث کو حدیث ہی زیادہ جانتی ہے نا، حدیث کی ایکسپلینیشن حدیث کرے گی، حدیث نے کر دیا۔ یہ حدیث کس کے متعلق ہے؟ خوارج کے متعلق ہے۔ خوارج جہنمی ہے، وہ جہنم کی طرف داؤں، بلکہ خوارج تو جہنم کے کتے ہیں۔ میرے بھائیو حدیث میں وضاحت موجود ہے، آگے وہی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ اور عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی وہ گئے، ابو سعید خدری باغ میں تھے، باغ کو ٹھیک کر رہے تھے، وہ گئے، ان کو دیکھ کر ابو سعید خدری ان کے پاس آئے، اپنی چادر بچھائی اور گھوٹ مار کے بیٹھ کے پھر مسجد نبوی کا ذکر ہے، دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، عمار دو اینٹیں اٹھا رہے تھے، ہم ایک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عمار تو 2 اینٹیں کیوں اٹھاتا ہے؟ عمار نے کہا میں اللہ کے نزدیک زیادہ اجر کا طلبگار ہوں۔ پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی کرو قتل کرے گا۔ عمار نے کہا میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو بخاری کی حدیث ہے اس کی وضاحت المستدرک میں موجود ہے، لہٰذا یہ حدیث کس کے متعلق ہے؟ خوارج کے متعلق ہے، صحابہ اکرام کے متعلق نہیں ہے، وضاحت موجود ہوگی۔ اسے کہتے ہیں تحقیقی جواب، جو میرے اور میرے اکابرین نے دے دیا ہے، لیکن آج میں ساتھ میں الزامی جواب بھی دینے لگا ہوں۔ الزامی جواب دینے سے قبل آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الزامی جواب دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہی ہمارا نظریہ یا ہمارا عقیدہ ہے۔ الزامی جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی پچ پہ جا کر، ان کی باؤنڈری پہ جا کر ان کے ساتھ کھیلیں گے اور انہیں بتائیں گے یہ دیکھو الزامی جواب، سنیے گا الزامی جواب جس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔ الزامی جواب، الزامی جواب سنیے گا۔ بخاری شریف، اگر تمہیں باغی اور جہنمی کا بہت شوق ہے تو بخاری شریف حدیث نمبر 30 نکال لو، مسلم شریف حدیث نمبر 7252 کھول کے نکال لیں۔ حضرت عمرو بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس آدمی حضرت علی کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوا، ابو بکرہ مجھے ملے تو کہنے لگے اے احنف کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت علی کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ نے کہا رک جاؤ، واپس گھر کو لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ کہ جب 2 مسلمان باہمی ایک دوسرے سے اپنی تلواروں سے لڑائی جنگ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یعنی قاتل تو قتل کرنے والا ہے، جو قتل ہو گیا مقتول وہ کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ دونوں دوست ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 30، مسلم شریف حدیث نمبر 7252۔ اب مجھے بتاؤ، حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے دونوں جہنمی، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب مجھے بتاؤ جو 2812 پیش کرتے ہیں اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں، میرا سوال ان سے ہے، یہ الزامی جواب دے رہا ہوں میں۔ بخاری 30 ان کو پیش کر دیں، مسلم 7252 پیش کر دیں، یہ لے پھر الزامی پھکی، باقی میں سے زیادہ استدلال نہیں کرتا۔ ہمارا مقصد آپ حضرات تک حقائق پہنچانے ہیں، ہمارا موقف اس کے متعلق کف لسان ہے، زبانیں بند رکھنے کا ہے۔ سارے صحابہ حق پر ہیں، کوئی صحابی بھی نہ حق پر نہیں تھا، سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ حق پہ تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان تمام کے لیے جو فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے سب کے جنت کا وعدہ ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں
کہ صحابہ کے متعلق فیصلہ یہ کرتا پھروں کہ کون حق پہ تھا کہ کون حق بنا، یا تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم صحابہ کے متعلق یہ فیصلہ کرتے پھرو کہ کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا؟ سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ حق پر تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر تمہیں پھر کھیلنا ہے تو بخاری اور مسلم سے میں نے حوالہ پیش کر دیا کہ دونوں پھر جہنم میں۔ اب طویل کرو جو کرنی ہے۔ میں نے 2812 کا الزامی جواب دے دیا ہے، زیادہ میں سے استدلال نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا مومن کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے۔ بچوں اسے تم کہتے ہیں نا کہ زبانیں بند رکھو، مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کرو، اگر تم نے کرنی ہے تو بخاری اور مسلم سے میں نے حدیث پیش کی ہے۔ ابھی میں بخاری مسلم سے آؤٹ نہیں ہوا، خدا کی قسم میرے پاس بہت حوالے ہیں، میں نے صرف ٹچ دیا ہے آپ کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے کہ بعض آ جاؤ مشاجرات صحابہ کو ڈسکس نہ کروں، ورنہ خدا کی قسم میں ایسی ایسی حدیثیں لاؤں گا نا تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ